يشغل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية فإن الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه إلى آخر العبارة. گفتگوان ہماری امارات ظنیہ غیر علمیہ کے اوپر عمل کرنے کی صورت میں کون سے اشکالات لازم آتے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں اس میں ہو رہی تھی. مصنف قدس سرہ نے ذکر کیا کہ امارات غیر علمیہ پر اگر آپ سے مراد یعنی شارع متعبد کرتا ہے اور لازم کر دیتا ہے عمل کو، تو عین ممکن ہے کہ امارات پہ عمل کرتے ہوئے مکلف خلاف واقع جائے، اور عین ممکن ہے کہ مطابق واقع ہو. اگر مطابق واقع ہے تو اس صورت میں اجتماع مثلین لازم آئے گا، اگر مخالف واقع ہے تو اجتماع ضدین لازم آئے گا. یا اشکال ثانی تھا طلب الضدین کا، ان دونوں میں کیا فرق تھا یہ صاحب کا مباحث میں عرض کر چکے ہیں. تیسرا اشکال تفویت مصلحت اور الکاف المفسدہ ہے، یعنی اگر امارات غیر علمیہ پر عمل کرتا ہے تو یا تو مصلحت فوت ہوتی ہے یا مفسدہ میں پڑتا ہے مکلف. مصنف نے کہا کہ ان جوابات کے دینے کے لیے ہم نے کیا ہے جی 3 مبنا جو ذکر کی تھی. مبنا اول مصنف کا یہ تھا کہ احکام وضعیہ جیسے کہ حجیت ہے یہ مباشرتاً و مستقیماً ایک حکم ہے، ایک کیا ہے جی اعتبار و جعل ہے کہ جس کو مستقلاً جعل کیا جا سکتا ہے. علیحدہ حکم واقعی سے کیا ہے ہٹ کر کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ حجیت عبارت اخرى تنجیز و تعزیر سے ہے. ہمارا حجت ہے یعنی اگر مطابق واقع نکلی تو واقع کو منجز کرے گی، اگر خلاف واقع نکلی تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ واقع کیا ہے کہ نسبت مکلف معذر ہوگا. بالنتیجہ اس مبنا کے مطابق مصنف نے کہا کہ جب امارہ کے مطابق عمل کرنے کی صورت میں اصلاً کوئی حکم ہی نہیں ہے بلکہ امارت عبارت اخرى تنجیز و تعزیر سے ہے، بالنتیجہ اجتماع حکمین متماثلین اور ضدین یہ لازم ہی نہیں آتا. جہاں تک تفویت اور کیا ہے جی الکاف المفسدہ کا کیا ہے تعلق ہے تو وہ مصلحت اہم کی وجہ سے مصنف نے کیا ہے شارع نے کیا ہے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. پھر 2 مبنا اور ذکر کی، مبنا ثانی اور مبنا ثالث کہ ان کے مطابق ایک حکم واقعی کے علاوہ ایک اور حکم ہوتا ہے. بالنتیجہ یہ اشکال اپنے جگہ پر درست ہے کہ اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین لازم آ رہا ہے، لیکن مصنف نے کہا کہ ان 2 مبناؤں کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں پھر بھی اشکال مرتفع ہے، اس جیسے کہ جو 2 اور مبنا والے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ امارات کے مطابق جو حکم ہوتا ہے وہ حکم ظاہری ہوتا ہے، بخلاف کیا ہے واقعی کہ وہ کیا ہے حکم واقعی ہے، اور حکم ظاہری اور حکم واقعی میں کیا ہے فرق ہے. رتبتاً و سنخاً واضح ہے. حکم جو ظاہری ہوتا ہے وہ طریقی ہوتا ہے، اور حکم ظاہری میں جو مصلحت ہوتی ہے وہ خود جعل حکم ظاہری میں ہوتی ہے، بخلاف حکم واقعی کہ وہ طریقی نہیں ہوتا، اس حکم میں کسی اور حکم تک گہری اور کیا ہے طریقی کی طرح کسی اور حکم کے ثابت یا کیا ہے کہ نسبت حکم جعل نہیں ہوتا، بلکہ حکم واقعی حقیقی ہوتا ہے جس میں خود فی نفسی اس حکم میں کیا ہے مصلحت ہوتی ہے. واضح ہے واجب نفسی اور غیری کی طرح. احسنتم. حکم واقعی یعنی موضوع ہے اس مصلحت کے متحقق ہونے کے لیے جو متعلق حکم واقعی میں پائی جاتی ہے. بالنتیجہ یہ طریقی ہونے کی صفت اور جہاں پر کیا ہے جی مصلحت خود جعل و انشاء میں ہو یہ حکم طریقی کی خصوصیات ہیں، بخلاف حکم واقعی کی کہ حکم واقعی ہوتا ہے، خود مصلحت کیا ہے اس میں ہوتی ہے طریقی کے مقابلے میں. اور دوسرا کیا ہے مصلحت جو ہوتی ہے حکم واقعی میں خلط نہ ہو مطلب وہ کیا ہے مؤدائے حکم واقعی میں ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر ظاہری میں خود کیا ہے خود نفس جعل میں ہے. بنا پر یہ اشکال جو اجتماع متضادن وہ یہ کیا ہے مرتفع ہے، کیونکہ حکم واقعی اور حکم ظاہری 2 علیحدہ قسم کے 2 علیحدہ سنخ کے حکم ہیں. جب سنخ ایک نہیں ہے رتبہ ایک نہیں ہے بالنتیجہ کیا ہے اجتماع مثلین و اجتماع ضدین تب لازم آتا ہے کہ جب سنخ احکام کی کیا ہو ایک رتبے میں ہو، پھر دونوں واجب ہوں تو متماثلین، دونوں کیا ہے
ایک دوسرے کے مخالف ہو تو اجتماعی ضدین لازم آتے ہیں. واضح انشاءاللہ یہاں تک. خوب اس کے بعد کیا ہے جی جو آج کا ہمارا مباحثہ ہے، مصنف خود سرو کہتے ہیں کہ یہ جو جواب ہم نے دیا ہے امارات کے بارے میں کہ وہ طریقی ہیں جبکہ واقعی حکم کیا ہے، حقیقی ہے، یہ جواب مفید نہیں ہے بعض کیا ہے جی امارات غیر علمیہ میں، جیسے کہ اصول عملیہ ہیں. واضح ہے. خوب کیوں کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ امارات غیر علمیہ شامل ہیں امارات کو بھی اور اصول عملیہ کو بھی. اصول عملیہ کے پھر آگے کیا ہے، اقسام ہیں. اصول عملیہ کچھ عقلی ہوتے ہیں، کچھ کیا ہیں، شرعی ہیں. کچھ اصول عملیہ میں بھی ایسے اصول عملیہ ہیں جو طریق الی الواقع ہیں، کاشف عن الواقع ہیں. وہ اصول عملیہ جو کاشف عن الواقع ہیں ان کا حکم وہی ہوگا جو امارات کا حکم ہے. یعنی اس میں اشکال لازم نہیں آئے گا. اگر لازم آئے گا بھی تو وہی جواب ہم دیں گے جو امارات میں دے چکے ہیں. واضح ہے انشاءاللہ. بعض اصول عملیہ ایسے ہیں جن کے مطابق کیا ہے ایک علیحدہ حکم شارع کیا ہے جعل کرتا ہے، جس حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے حکم واقعی سے. حکم واقعی کہ یہ مطابق ہوں یا مطابق نہ ہوں، ان اصول کے مطابق ایک علیحدہ ایک حکم کیا ہے موجود ہوتا ہے. بالنتیجہ اگر علیحدہ حکم موجود ہے تو کیا ہے، اس صورت میں آپ نے جو طریقیت والا جواب دیا مبنی ثانی و ثالث کے مطابق یہ جواب درست نہیں ہونا چاہیے. واضح انشاءاللہ. لہذا مقدمتاً اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو امارات غیر علمیہ ہیں اس کے دو اقسام ہیں ہمارے پاس. تفصیل اس گفتگو جو ہم نے اجمال ذکر کیا اس کی تفصیل یوں ہے، جلدی جلدی میں عرض کریں گے کہ امارات جو غیر علمی ہیں وہ کیا ہے، شامل ہیں امارات کو بھی اور اصول عملیہ کو بھی. اصول عملیہ میں جیسے کہ کیا ہے، اصالت التخییر ہے، یہ عقلی ہے. اسی طرح اصالت البراءت ہے، یہ عقلی ہے. اصالت الاحتیاط ہے، یہ عقلی ہے. عقلی ہے کیا مطلب ہے، یعنی یہ اسی طرح ہیں جس طرح امارات فقط تنجز اور تعذر کے لیے مفید ہیں، ان اصول عملیہ عقلی کے مطابق بھی کوئی علیحدہ حکم نہیں ہوتا. مثلا جب ہم اصالت البراءت جاری کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، شک ہو آپ کو کسی چیز کے حرام ہونے، مثلا سگریٹ کا پینا حرام ہے حرام نہیں ہے، شک ہے، آپ اصالت البراءت جاری کرتے ہیں. واضح کہ انشاءاللہ حرام نہیں ہے. یہ اصالت البراءت کے جریان کا کیا ہے جی معدہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہاں جی فقط کیا ہے رفع تنجیز کرنا. ہاں جی آپ کے لیے معذر واقع ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مطابق کوئی علیحدہ حکم ہوتا ہے. بالنتیجہ وہ اصول عملیہ جو عقلیہ ہیں، اصالت التخییر ہو گئی، اصالت الاحتیاط اور براءت عقلیہ، ان میں یہ اشکال لازم نہیں آئے گا. واضح ہے. خوب لیکن وہ اصول عملیہ جو شرعی ہیں اور طریقی بھی نہیں ہیں، جیسے کہ کیا ہے استصحاب ہے یا قاعدۃ الید ہے. واضح ہے. اس طرح کے اصول میں آپ پر اشکال لازم آتا ہے. مثلا کیا ہے جی نہیں ان میں بھی نہیں آتا. استصحاب اور کیا ہے قاعدۃ الید میں بھی یہ طریقی ہیں، یہ اصول عملیہ ہیں، شرعیہ ہیں اور طریقی ہیں. اور جب طریقی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، ان کے مطابق جو حکم ہوتا ہے وہ طریقی ہوتا ہے، ظاہری ہوتا ہے، بخلاف کیا حکم واقعی کہ وہ واقعی ہوتا ہے. بالنتیجہ اگر حکم کیا ہے طریقی ہو تو اس کا رتبہ علیحدہ ہے حکم واقعی سے. وہی جواب جو ہم نے امارات میں دیا ہے وہی دیں گے. واضح ہے یہاں تک. تیسری قسم کے امارات جو ہیں جن کے مطابق کیا ہے حکم جعل ہوتا ہے وہ ہے اصالت الحلیت، اصالت الطہارت، اور کیا ہے جی تیسرا حکم کیا ہے جی اصالت الحلیت، اصالت الطہارت اور اصالت الاباحہ. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے شارع کی طرف الہام ہوتا ہے اور شارع کیا ہے ایک نص قائم کر دیتا ہے قاعدہ کلی امارہ کی صورت میں، کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام بعینہ. ابھی شارع نے اس امارہ کو اصالت الطہارت کو حجت قرار دیا ہے. اس کے حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مشکوک الطہارت میں آپ اصالت الطہارت کو جاری کر کے اس کو آپ کیا کریں پاک سمجھیں.
वलो कान, वो जो मशकूक तहारत है वो वाकई में क्या हो, नजिस ही क्यों ना हो। इसी तरह जहां पर शक हो किसी चीज के हिल्यत और हुर्मत के बारे में, तो कायदा और अमारा हमारे पास मौजूद है, कुल्लु शैइन लक हलाल हत्ता तारिफ अन्नहु हरामुन बिऐनिही। अभी एक चीज सामने आपके पास, आपको शक हासिल हो कि ये हलाल है या हराम है, आप क्या करते हैं, कायदे हिलियत जारी करते हैं, असालतुल हिल जारी करते हैं, इंशाल्लाह ये क्या है, हलाल है, जब तक इल्म बिल हुर्मत हासिल न हो। अगरचे वाकई में ये चीज जिसको आप असालतुल हिलियत के जरिए हलाल साबित कर रहे हैं, वाकई में क्या हो, हराम हो। तो यहां पर इस तरह के उसूल में असालतुल हिलियत, असालतुल इबाहा, असालतुल तहारत, इस तरह के उसूल में शारिअ ने इनके मुताबिक एक हुक्म ज़ाहिरी को जायल किया है, और ये हुक्म ऐसा हुक्म है जो तरीकी नहीं है, यानी वाक़े को मुनज्जज़ और मुअज़्ज़र करने के लिए नहीं, बल्कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है वाक़े से। वाक़ई हुक्म नजासत हो, यहाँ क्या है, अदम नजासत हो, कायदा क्या है, तहारत को साबित कर रहा है। वाक़े में हिल्यत और हुर्मत हो, लेकिन कायदा हिल्यत को साबित कर रहा है। बिन नतीजा इश्काल लाज़िम आएगा। अगर आप असालतुल हिलियत जारी करते हैं और मशकूक को हलाल करा देते हैं, ऐन मुमकिन है कि वाक़ई में वो क्या हो, हराम हो, तो इज्तिमाए मुतज़ादिन लाज़िम आएगा। बिन नतीजा आप यहाँ पर इस तरह के उसूल अमलिया में क्या जवाब देंगे? या आप असालतुल क्या है, इबाहा जारी करते हैं, ये चीज़ क्या है, मुबाह है, मशकूक है, ये चीज़ क्या है, हराम है या हलाल है, आप असालतुल क्या है, इबाह जारी करते हैं। क्यों जी? कह रहे कि इस वजह से कि अगर वाक़ई में हलाल होती तो शारे क्या है, उसमें मौजूद मसलहत की वजह से हुक्म को जाल करता, नहीं किया। मफसदा होता तो हराम होती, शारे हुक्म तहरीमी क्या है, जाल करता, लेकिन कोई हुक्म मौजूद नहीं है, इससे अंदाज़ा लग रहा है कि ये चीज़ क्या है, मुबाह है। लेकिन ये असालतुल इबाहा ऐन मुमकिन है कि हुक्म वाक़ई के मुताबिक ना हो, वाक़ई में क्या है, वो चीज़ हराम हो, शारे उसको मुबाह करार दे रहा है। वाक़ई में चीज़ वो क्या है जी, वाजिब हो, शारे उसको वाजिब के खिलाफ, फिर भी मुबाह क्या है, वाजिब के खिलाफ होगा ना। फिर नतीजा इस तरह के अहकाम जो असालतुल इबाहा और असालतुल हिलियत व असालतुल तहारत से जारी होते हैं, यहाँ पर इज्तिमाए क्या है, हुक्मैन मुतज़ादिन ऐन मुमकिन है। क्या जवाब देंगे? वाज़ेह है इंशाअल्लाह ताला। करेंगे जहाँ तक मबना अव्वल है मुसन्निफ़ की, उन्होंने क्या कहा था, हाँ जी, उसूल अमलिया के और अमारात के मुताबिक कोई अलहदा हुक्म अहकाम वज़िया में नहीं होता, जबकि हमने यहाँ पर साबित किया है कि अलहदा हुक्म है। इसका मतलब मबने अव्वल के मुताबिक आप जवाब नहीं दे सकते। मबने सानी क्या था और सालिस, मबने सानी और सालिस के मुताबिक दूसरा अलहदा हुक्म है, लेकिन वो हुक्म क्या है, तरीकी है, हाँ जी, वाक़े को कशफ करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर ये जो हुक्म है, ये मुस्तकिलन हुक्म है या तरीक है वाक़े वाले हुक्म को कशफ करने के लिए? जवाब मुस्तकिलन हुक्म है। बिन नतीजा मबने सानी और सालिस के मुताबिक आप जवाब नहीं दे सकते। एक और जवाब चाहिए, जो जवाब क्या हो, ऐसा जवाब हो जो इससे मुश्किल को क्या कर सके, हल कर सके। तो इसके मुख्तलिफ क्या है, उलमा हज़रात ने जवाब ज़िक्र किए। सबसे पहला जवाब क्या है, मुसन्निफ़ क़ुद्दस सिर्रुहु ने ज़िक्र किया है, जिसका लुब्बे लबाब और ख़ुलासा ये है, इंशाअल्लाह वाज़ेह है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि जैसा कि हम कत की बात में 7 उमूर के बारे में बात कर चुके हैं, वहाँ पर अम्र राबे और अम्र सादिस में वज़ाहत दे चुके हैं मुसन्निफ़, ख़ास तौर पर शारहीन और हम भी शायद तकरीबन जो याद पड़ता है कि अहकाम के मराहिल हैं, मरहलतुल इंशा, मरहलतुल क्या है जी, इक़्तिज़ा, मरहलतुल फ़िअलियत तालीकिया, मरहलतुल तंजीज़, ये अहकाम के क्या हैं, मराहिल हैं। खूब, मुसन्निफ़ कहते हैं वहाँ पर जो हम तोज़ी दे चुके हैं, उसमें हमने एक मरहलतुल फ़िअलियत ज़िक्र किया था। हुक्म एक ऐसा मर्तबा हुक्म के लिए आता है जो क्या है, हुक्म फ़िअली हो जाता है। लेकिन ये मरहलतुल फ़िअल तक़सीम होता है किसमें, 2 अक़साम की तरफ। फ़िअलियत या तो तालीकी होती है या फ़िअलियत क्या है, तंजीज़ी होती है। यानी जब हुक्म मरहलतुल इंशा और इक़्तिज़ा को तय करके मरहले फ़िअलियत में पहुँचता है, तो यहाँ पर 2 मरहले और 2 मरातब हैं। एक मरतबा हुक्म क्या है, तालीकी होता है, फ़िअली है लेकिन तालीकी होता है।
یعنی معلق ہے اس بات کے اوپر کہ مکلف کو علم حاصل ہو جائے. اگر علم حاصل ہو جائے گا تو فوراً تنجیزی مرحلے میں داخل ہو جائے گا، لیکن جب تک نہ ہو تب تک وہ تعلیق رہتا ہے، فعلی ہے لیکن تعلیق رہتا ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ فعلیت تنجیزیہ، مکلف پر بعد العلم، علم حاصل ہے کہ یہ چیز واجب ہے، اور علم کیا ہے کہ حصول کے بعد وہ فعل کیا ہے، نہ فقط حکم فعلی تک رکھتا ہے بلکہ منجز ہو جاتا ہے، یعنی اس کا امتثال مکلف کے اوپر کیا ہے، لازم ہو جاتا ہے. اس فعلیت تعلیق اور تنجیزیہ کے سمجھنے کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ما نحن فی میں کوئی اجتماع المتضادین لازم نہیں آ رہا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اصالت الحلیت، اصالت الطہارہ یا اصالت الاباحہ، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کے مطابق جو حکم ہے وہ حکم فعلیت تنجیزیہ کے مرحلے میں ہے، بخلاف حکم واقعی کے، کہ وہ حکم واقعی فعلیت کے مرحلے پر ہے لیکن منجز نہیں ہے. اور جب فعلیت کے مرحلے پہ اور منجز نہیں ہے تو اس صورت میں دو حکم ایسے کہ جو ایک منجز ہے اور دوسرا کیا ہے، منجز نہیں ہے، یہ حقیقت میں دو مرتبے ہیں حکم کے. بن نتیجہ اصالت العباحت اور اصالت الطہارت کیا ہے، اصالت الحلیت کا جو حکم ہے وہ فعلاً منجز ہے، جبکہ حکم واقعی معلق ہے. معلق ہے کس بات کے اوپر؟ کہ علم حاصل ہو اس کا. یہ اصول کے مطابق کب ہم اصول عملیہ یا امارات ظنیہ پر عمل کرتے ہیں؟ جب واقعی کا علم نہ ہو نا. حکم ظاہری کہتے ہیں ایسے حکم کو ہیں جو کیا ہے، عند الجہل ان الحکم الواقعی ہو. فرض ہمارا یہ ہے کہ حکم واقعی مجہول ہے. جب حکم واقعی مجہول ہے تو یہاں امارات پہ عمل کرتے ہیں، اصول عملیہ پہ عمل کرتے ہیں. ہم جب اصول عملیہ پر عمل کرتے ہیں، اصالت الطہارت یہ کیا ہے، اصالت الحلیت وغیرہ جاری کرتے ہیں، اس کا مطلب حکم واقعی کیا ہے، مجہول ہے. مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی فعلیت، واقعی میں حکم ہے اور وہ حکم فعلی بھی ہے، لیکن مکلف کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فعلیت تعلیقی ہے، معلق ہے، جب تک علم حاصل نہ ہو. علم کے حصول کے بعد وہ کیا ہے، منجز ہوگا. بخلاف حکم ظاہری کے، کہ حکم ظاہری کیا ہے، فعلی ہے. شک ہے، شارع کہہ رہا ہے کہ اصالت الحل جاری کرو، اس کا مطلب یہ کیا ہے، فعلی ہے. جب دونوں احکام، ایک حکم کیا ہے منجز ہے اور دوسرا کیا ہے معلق ہے، تو جب تک حکم منجز اور معلق ہو، یہ علیحدہ دو رتبے حکم کے، بن نتیجہ کوئی اجتماع ضدین لازم نہیں آتے. لہذا اشکال کیا ہے، مرتفع. اور یہ ایسا جواب ہے جو باقی اشکالات جو ہم سابقہ جواب دے چکے ہیں ان سے عام جواب ہے، اور جتنے امارات میں اشکال آتے تھے ان سب میں یہ جواب ہم دے سکتے ہیں. یہ عام جواب ہے جو امارات اور اصول عملیہ تمام میں کیا ہے، دیا جا سکتا ہے. واضح انشاءاللہ تعالی خیر. لیکن ایک نقطہ جو اضافی ہے، جو عبارت سے ریلیٹڈ ہے، کہ اباحہ، یہ جو شارع مقدس مباح قرار دیتا ہے آپ کو اصالت الاباحت جاری کرنے کے نتیجے میں، اباحہ کے دو قسم ہیں. ایک مباح ہوتا ہے واقعی اور دوسرا مباح ہوتا ہے ظاہری. اباحت واقعیہ اس اباحت کو کہتے ہیں جو کیا ہے جی، جس کا منشأ عدم وجود مصلحت ملزمہ و عدم وجود مفسد ملزمہ. اسی طرح عدم وجود مصلحت غیر ملزمہ اور عدم وجود مفسد غیر ملزمہ سے ہو. یعنی کوئی بھی عبارت اخرى کوئی مصلحت و مفسدہ ملزمہ یا غیر ملزمہ نہ ہو، کیونکہ اگر مصلحت ملزمہ ہوتی تو شارع واجب کرتا ہے اس حکم کو، مفسد ملزمہ ہوتا تو شارع کیا کرتا، حرام کرتا. نہیں ہے، اس وجہ سے مباح قرار دیا ہے. اس کو کہتے ہیں اباحت الواقعیہ. لیکن اباحت واقعیہ ایسی جو لا اقتضائیہ ہے. لا اقتضائیہ مطلب کیا ہے، جس کا منشأ مصلحت ملزمہ یا غیر ملزمہ یا مفسد ملزمہ یا غیر ملزمہ نہیں ہے، واقع میں مباح ہے. کسی کیا ہے جی، مفسد اور مصلحت کو چاہے لازم یا غیر لازم اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. اس کو اباحت کیا ہے، واقعہ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اباحت ظاہریہ ہے.
اباحت ظاہریہ اس کیا ہے اباحت کو کہتے ہیں جو مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جعل کی جائے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ مصلحت کیا ہے امارات پر عمل کرنے میں، وہ کیا ہے مصلحت تسہیل ہے، مکلفین پر آسانی کی خاطر ان کے اوپر عسر و حرج لازم نہ ہے. اس کی وجہ سے شارع نے خود امارات پر عمل کرنے، اصول عمل پر عمل کرنے کی کیا ہے اجازت دی ہے. یہ خود جو کیا ہے اباحہ قرار دینا ان کے اوپر عمل کو ماں اس کے احتمالات پائے جاتے ہیں کس کے خلاف واقع جانے کی، یہ اباحت کیا ہے ظاہریہ ہے. معنی حنفی میں جو اباحت سے مقصود ہے وہ کیا ہے قسم ثانی ہے. واضح انشاءاللہ تعالیٰ غیر. خوب دیکھیں یہاں تک عبارت. نعم قد یشکل الامر فی، نعم کیوں کہا ہے؟ کیونکہ صاحب کا ہم جواب دے چکے ہیں مسلک ثانی اور ثالث کے مطابق مصنف کی مبنا. نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیہ، ہاں امر مشکل ہو جائے گا اور جواب ہمارا جو سابقہ ہے چاہے ہماری مبنا کے مصنف کی مبنا کے مطابق ہو یا دوسری دو مبنا کے مطابق ہو وہ کافی نہیں ہوگا بعض اصول عملیہ میں. بعض اصول عملیہ سے مراد کیا ہے؟ جیسے اصالت الطہارت ہے، اصالت الحلیت ہے، اصالت کیا ہے اباحہ ہے. جیسے کہ اصالت الاباحت الشرعیہ، جیسے کہ اصالت اباحت شرعیہ ہے. فإن الإذن فی الاقدام والاقتحام، کہنے کہ اجازت دینا فی الاقدام، فی الاقدام والاقتحام، اقتحام اس کی اچھی تفسیری ہے یعنی پڑھنے کی، انجام دینے کی. ینافی المنع فعلا، اجازت دینا اباحت ظاہری کی یہ منافات رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ منع فعلی کے ساتھ، یعنی حرمت فعلیہ کے ساتھ. ادھر سے شارع اگر کہے کہ کل شیء لک حلال، واقع میں وہ ممکن ہے کیا ہو حرام ہو. بس یہ اباحت کرنا شارع کا مباح ظاہر اس کو قرار دینا، یہ واقع میں اگر حرام ہو اس کے ساتھ کیا ہے منافات رکھتا ہے. واضح ہے. کما کہہ رہے ہیں کب یہ منافات ہوگی؟ کما فیما صادف الحرام، احسن، ہاں صادف یعنی صادف الاقدام، یہ جو شارع نے اجازت دی ہو اور انجام دینے کی اس اباحہ ظاہری کے مطابق یہ مصادف حرام ہو، یعنی ادھر سے شارع کر رہا ہے کہ حلال ہے لیکن واقع میں کیا تھا حرام تھا. وَإِن كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ لِأَجْلِ مَصْلِحَةٍ فِيهِ، یہ کلمہ عدم جو ہے ناغان عبارت میں ہے نا عدم، ادھر کلمہ کوئی ایسی چاپ ہے جس میں عدم نہ ہو؟ آپ کے پاس نہیں ہے؟ تمام کے پاس ہے؟ یہ غلط ہے، عبارت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کلمہ عدم کیا ہے؟ اضافی کلمہ ہے. اس کو میں نے منتہی الدرایہ فی توضیح الکفایہ جو مروج کی ہے اس میں بھی دیکھا ہے، بدایۃ الوصول فی شرح کفایۃ الاصول، ہاکذا اسلوب ثانی ہے استاد محترم ایروانی کی ہے. باقی عبارات جتنی کتب میں نے دیکھی ہیں اس میں یہ عدم کلمہ نہیں ہے اور مطلب کے لحاظ سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا اس کو کیا ہے حذف کر دیں. مطلب دیکھیں پھر انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. وَإِن كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ، فِيهِ یعنی فی الاقدام، لِأَجْلِ مَصْلِحَةٍ فِيهِ، یہ اقدام اور اجازت کیوں ہے؟ لِأَجْلِ مَصْلِحَةٍ فِيهِ، کیونکہ مصلحت فِيهِ یعنی فی الاذن والاقتحام، خود اس اجازت میں تسہیل امر کی غرض سے شارع کا اجازت دینا کہ آپ اس کو حلال سمجھیں، اس کو پاک سمجھیں، اصل طہارت جاری کر کے پاک سمجھیں، خود اس اذن میں کیا ہے مصلحت ہے. واضح ہے. یہ لأجل مصلحت فیہ، یہ اباحت کے کس قسم کے طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اباحت ظاہریہ اقتضائیہ، جو اقتضا کرتا ہے کہ مصلحت خود اس جعل الاباحہ میں ہونے کی وجہ سے شارع نے کیا ہے اس کی ترخیص دی ہے. لا لأجل عدم مصلحت او مفسدت ملزمت فی المعزون فی، یہ اباحت کیا ہے واقعیہ جو ہم نے کہا نا کہ جس کو لا اقتضائیہ کا نام دیا اس کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ یہ اجازت لا لأجل ان الاذن ناشع ان عدم مصلحت او مفسدت ملزمت فی المعزون فی، معزون فی یعنی وہی فعل، نہ کہ یہ اجازت اس وجہ سے کہ مصلحت بھی نہیں ہے اور مفسدہ بھی نہیں ہے، اس سے معزون فی یعنی معزون بھی جو فعل ہے اس میں مصلحت بھی نہیں ہے مفسدہ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اجازت دیے. یعنی بعبارت اخرى یہاں پر اباحہ سے مراد اباحہ واقعیہ نہیں ہے بلکہ اباحہ سے مراد اباحہ ظاہریہ اقتضائیہ ہے، جس میں
مباح کرنے کی غرض ہوتی ہے. وہ غرض کیا ہے؟ خود حکم ظاہری کا جعل کرنا مصلحت تسہیل کے خاطر، مکلفین کے کیا ہے؟ آسانی کے خاطر. فلا محیص فی مثلہ، فی مثلہ یعنی فی مثل بعض الاصول، لہذا کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ یہاں سے جواب ثالث شروع ہو رہا ہے. مصنف نے جو جواب دیا ہے، ان اصول میں ہمارے سابقہ سارے مبانی کے مطابق جو جوابات ہیں وہ جوابات کام کے نہیں رہیں گے. لہذا فلا محیص فی مثلہ یعنی فی مثل بعض الاصول الا ان الالتزام، سوائے اس کے کہ ہم ملتزم ہوں بعدم انقداح الارادت او الکراہت، کہ کیا ہے جی؟ ارادہ اور کراہت حاصل نہیں ہو. انقداح یعنی عدم حصول. وہی فی بعض المبادئ العالیہ، بعض مبادئ عالیہ سے مراد کیا ہے؟ ولی اور نبی ہیں. کما فی المبدأ الاعلی، جیسا کہ کیا ہے جی؟ مبدأ اعلی میں بھی ارادہ اور کراہت نہیں ہے، اسی طرح بعض مبادی میں بھی کراہت اور نہیں ہے. سمجھ میں آیا جواب؟ فلا محیص فی مثلہ الا ان الالتزام بعدم انقداح الارادت او الکراہہ. دیکھیں اگر جہاں پر ارادہ اور کراہت ہوتی ہے وہاں پر کیا ہے؟ حکم فعلی منجز ہوتا ہے. حکم منجز کی صورت میں ارادہ اور کراہت کیا ہے؟ صدق کرتی ہے. لیکن جہاں پر حکم کیا ہو؟ منجز نہ ہو، تو وہاں پر ارادہ اور کراہت نہیں ہوتی. اس مطلب سے کیا ہے جی؟ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اس کی مزید آگے وضاحت آ رہی ہے کہ یہاں پر حکم تو ہے واقعی، لیکن حکم ایسا نہیں ہے جس میں ارادہ اور کیا ہے؟ کراہت ہو. کیونکہ اگر ارادہ اور کراہت کی وجہ سے حکم ہو تو وہ حکم فعلی تنجیزی کہلاتا ہے، بلکہ یہاں پر حکم کون سا ہے؟ حکم فعلی تعلیقی ہے. واضح ہے؟ لیکن یہ جو التزام ہے، لا یوجب الالتزام بعدم کون التکلیف الواقع بفعلی، یہ جو ہم ملتزم ہو رہے ہیں کس چیز کے؟ کہ ان عدم الالتزام عدم انقداح الارادۃ والکراہہ، اصل میں ارادہ اور کراہت حاصل نہیں ہے، اس کے ہم ملتزم ہوں گے. یعنی بے بات اگر حکم فعلی تنجیزی نہیں ہے، یہ جو ہم ملتزم ہو رہے ہیں کہ حکم فعلی تنجیزی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم فعلیت کا بھی انکار کر دیں اور کہیں کہ فقط حکم کیا ہے؟ مرحلہ انشاء اور اقتضاء میں نہیں. لیکنہ یا لیکن الالتزام لا یوجب الالتزام، یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم دوسرے التزام کو کیا ہے؟ لازم قرار دیں اور دوسرے التزام کے ملزم ہو جائیں. وہ دوسرا التزام کون ہے؟ بعدم کون تکلیف الواقع بفعلی، کہ تکلیف واقعی فعلی نہیں ہے. بمعنی کیا؟ بمعنی کون ہی یعنی کون تکلیف الواقع علی صفت و نحو، کہ یہ تکلیف واقعی اس طرح اور اس صفت اور نحو میں ہو کہ لو علم به المکلف لتنجز علیہ. ہاں جی، کہ اگر مکلف اس کو جان لے تو لتنجز علیہ یعنی لتنجز علیہ یعنی علی المکلف، تو مکلف کیا ہے جی؟ لازم اور منجز ہو جائے گی. یہ جو بمعنی کون ہی علی صفت و نحو کہ لو علم به المکلف تنجز علیہ، یہ کون سے مرحلے کو بیان کریں؟ فعلیت تعلیقی کو. واضح انشاءاللہ. بس وہ عبارت اخرى یوں کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر جب کہا ہے کہ فلا محیص فی مثلہ الا ان الالتزام بعدم انقداح الارادۃ او الکراہت، ہم کوئی چارہ نہیں ہے کہ ملتزم اس بات کے کہ ارادہ اور کراہت نہیں ہے، یعنی حکم فعلی تنجیزی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم حکم کی کیا ہے؟ فعلیت کی نفی کر دیں. نہیں، حکم فعلی ہے لیکن تنجیزی نہیں ہے. کیوں اس پہ زور دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آگے شیخ انصاری کا نظریہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم اصل فعلی ہی نہیں ہے بلکہ حکم کیا ہے؟ مرحلے انشاء اقتضاء میں ہے. لہٰذا مصنف اس کو کیا ہے؟ رد کر کے آگے کہہ رہے ہیں کہ فن قدح بذالک، وہ ہم نے جو تنجیزی اور یہ بیان کیا کہ حکم فعلی ہے لیکن تعلیقی، اسے شیخ انصاری کے نظر رد ہوا. لہٰذا اس پہ اس وجہ زور دے رہے ہیں. بمعنی کون ہی یعنی کون تکلیف الواقع علی صفت و نحو، اس صفت اور کیا ہے؟ یہ نحو پہ ہے کہ لو علم به المکلف، اگر مکلف کو علم حاصل ہو جائے لتنجز علیہ، تو مکلف کیا ہے؟ منجز ہو جائے گی. کسائر التکالیف الفعلیہ، جس طرح باقی تکالیف فعلیہ ہیں، التی تتنجز بسبب القطع بها، کہ جو منجز ہو جاتی ہیں کیا ہے جی؟ بسبب القطع بها، جب ان کا کیا ہے؟ علم حاصل ہو جائے، قطع حاصل ہو جائے. وکونہ یعنی کون حکم واقعی فعلیا، حکم واقعی فعلی کیا ہے جی؟ انما یوجب البعث او الزجر فی النفس النبویہ او الولویہ. ہاں جی، عبارت دیکھیں،
نفس نبی والولی کہہ دیں. علی ای حال وَقَوْنُهُ یعنی حکم واقعی کا فعلی ہونا انما یوجب البعث او الزجر، حکم واقعی کا فعلی ہونا یہ بعث اور زجر، یعنی نبی یا ولی بعث کرے، حکم کو ایجاد کرے، جعل کرے، اس کا کب موجب بنتے ہیں؟ فی النفس النبویہ، نفس نبوی میں یا نفس ولی میں. فیما اذا لم ينقض فیہا الاذن لاجل مصلحۃ فیہ، اس مورد میں ہوتا ہے کہ اذا لم یحصل فیہا، فیہا کی ضمیر کس کو طرف جا رہی ہے؟ نفس نبویہ اور کیا ہے ولیویہ میں، کہ جب اس میں حاصل نہ ہو الاذن، یعنی اس میں یہ شعور حاصل نہ ہو کہ جو اذن ہے لاجل مصلحۃ فیہ، فیہ یعنی کس میں؟ فی اصل الاذن، یعنی بعبارت اخرى یہ حکم کا فعلی ہونا تنجیز اور کیا ہے جی حکم کے منجز ہونے کا تب کیا ہے سبب بنتا ہے جب یہ شعور حاصل نہ ہو کہ حکم ظاہری کے انشاء میں مصلحت پائی جاتی ہے. واضح ہے؟ تو اس صورت میں یہ کیا ہے بعث و زجر کیا ہے جی منقطع نہیں ہوگی، واضح نہیں ہوگی. لیکن جہاں پر یہ چیز واضح ہو نفس نبی میں یا نفس ولی میں کہ خود اس حکم ظاہری میں کیا ہے مصلحت پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے حتماً کیا ہے انشاء بعث اور انشاء زجر کیا ہے ان کے طرف سے ہوتا ہے. حکم مصلحت ہو تو انشاء بعث ہوتا ہے، حکم مفسدہ ہو تو انشاء زجر ہوتا ہے. اسی وجہ سے وَقَوْنُهُ یعنی حکم واقعی کا فعلی ہونا انما یوجب البعث او الزجر فی النفس النبویۃ او الولیہ، حکم کا فعلی ہونا موجب بنتا ہے کہ بعث و زجر ہو خود اس نبی یا ولی کے نفس میں، فیما اذا لم ينقطع فیہا، جب کیا ہے واضح نہ ہو، حاصل نہ ہو، فیہا کیا ہے نفس نبی و ولی میں، الاذن یہ واضح نہ ہو کہ جو اذن ہے اقدام میں لاجل مصلحۃ فیہ، یہ خود اس اذن اور ترخیص میں مصلحت ہے. اگر یہ واضح نہ ہو تو یہ باعث نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر واضح ہے کہ اس میں کیا ہے مصلحت موجود ہے، لہٰذا کیا ہے یہ اذن کیا ہے فی محل ہی ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. فَانْقَدَحَ بِمَا ذَكَرْنَا، ابھی دیکھیں اس مطلب سے یہ ظاہر ہوا کہ انہو لا یلزم الالتزام بعدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول والعمارات فعلیا کہ یشکل. یہ حقیقت میں بعبارت اخرى ایک مصنف نے جواب دیا کہ دیکھیں اگر ان اصول عملیہ صلاۃ العباء و صلاۃ طہارت وغیرہ کے مطابق جو حکم ہے وہ منجز ہے اور واقعی جو حکم ہے وہ کیا ہے معلق ہے. جب حکم منجز اور معلق کے درمیان امر دائر ہو تو اس صورت میں حکم منجز فعلی ہوتا ہے، دوسرا فعلی نہیں ہے. جب دوسرا فعلی نہیں ہے تو کوئی تعارض تضاہم لازم اجتماع ضدن کوئی لازم نہیں آتے. اسی اشکال سے بچنے کے لیے کیا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر حکم جو واقعی ہے اس کا آپ کو علم ہے یا علم نہیں ہے، دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. اگر آپ کو اس کا علم ہے تو اس صورت میں اصول عملیہ یا امارات کی باری آتی ہے نہیں، حکم واقعی وہی منجز ہوتا ہے آپ کے حق میں، واضح انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر اس کا علم نہیں ہے تو یہ امارات یا اصول عملیہ کے جریان کا کیا ہے موضوع ہے. یہاں پر امارات اور اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں. اور جب حکم واقعی کا علم نہ ہو تو اس کا مطلب امارات اور کیا ہے اصول جاری ہوتے ہیں. بالنتیجہ امارات اور اصول حکم فعلی کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ حکم واقعی فی مرتبۃ الانشاء والاقتضاء ہے، مرتبہ فعلیت تک نہیں پہنچا. کیوں؟ کہنے کہ اس وجہ سے کہ جو فعلی حکم ہے وہ امارات کا ہے. اگر اس کا علم ہوتا تو فعلی ہوتا، علم نہیں ہے تب ان کی باریہ ہے. اس کا مطلب جن کی باریہ ہے وہ فعلی ہے نہ کہ کیا ہے حکم واقعی فعلی ہے. لہٰذا شیخ انصاری رحمۃ اللہ قائل ہیں کہ حکم واقعی اس صورت میں جب امارات پر عمل کرتے ہیں تو اس وقت میں حکم واقعی اصل فعلی ہی نہیں ہے. مصنف نے اپنا جواب پہلے دیا کہ فعلی ہے لیکن کیا ہے تعلیقی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے جواب دیا کہ فعلی ہے تعلیقی ہے، اس سے یہ شیخ انصاری کا نظریہ کیا ہوتا ہے بات اللہ فَانْقَدَحَ بِمَا ذَكَرْنَا جو مصنف کا جواب ہے کیا واضح ہو جاتا ہے. انَّهُ لَا يَلْزَمُ الْالْتِزَامُ، ملتزم ہونا ضروری نہیں ہے، اس نظریے کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے. کس نظریے کو؟ بِعَدَمِ كَوْنِ الْحُكْمِ الْوَاقِعِ فِي مَوْرِدِ الْأُصُولِ وَالْأَمَارَاتِ فِعْلِيًا، کہ حکم واقعی امارات اور اصول کے مورد میں فعلی ہی نہیں ہے بلکہ انشائی ہے. اس نظریے کو قبول کرنا کیا ہے جی ضروری نہیں ہے. کہ یشکل
تاکہ اگر ہم اس نظریے کو جو شیخ انصاری کا نظریہ اس کو قبول کریں تو ہمارے اوپر کیا ہے اشکالات وارد ہوتے جائیں گے. تارتن اشکال اول کیا ہے؟ اشکال اول یہ ہے بعدم لزوم الاتیان حینئذ بما قامت الامارۃ علی وجوبہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں اس صورت میں جہاں پر حکم واقعی انشائی ہے، حکم جو ظاہری ہے وہ امارات اور اصول کے مطابق وہ کیا ہے؟ فعلی ہے، تو حکم واقعی کو انجام دینا ضروری ہے، امتثال کرنا ضروری ہے؟ نہیں. جبکہ اصول کس کے مطابق کیا ہے، کس کے اوپر جاری ہوتے ہیں؟ کسی حکم کے اوپر. اس کا مطلب امارات جس حکم کے اوپر دلالت کریں اس کا امتثال ضروری نہیں ہوتا اگر مبنی کیا شیخ انصاری کو دیکھا جائے، کیونکہ حکم واقعی مرحلے کیا ہے؟ انشاء میں، اور جو احکام مرحلے انشاء میں یعنی شارع نے ابھی تک کیا ہے ان کو فعلی قرار نہیں دیا، مکلف کو لاگو نہیں کیا، مرحلے انشاء اقتضاء میں شارع کے ذہن میں کہ انشاء یہ لاگو ہوں گے حکم، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. جب عمل کرنا ضروری اس کا مطلب ہمارا جس حکم پر قائم ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا، امتثال کرنا ضروری نہیں ہوتا. اور اگر امتثال ضروری کیا ہے نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل حکم کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جس کے مطابق عمل کیا جائے. جبکہ علماء کا اتفاق قائم ہے کس بات کے اوپر؟ کہ ہمارا جس حکم پر قائم ہو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. بس امارات کا قائم ہونا جس چیز پر ثابت ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکم واقعی انشاء کے مرحلے میں نہیں تھا بلکہ کس مرحلے میں تھا؟ فعلیت کے مرحلے میں تھا. واضح انشاءاللہ. تارتن بعدم لزوم الاتیان حینئذ، حینئذ یعنی حین کون الحکم الواقعی انشائیا، جہاں پر حکم واقعی انشائی ہو تو اتیان لازم نہیں ہے. کس چیز کا اتیان؟ بما قامت الامارۃ علی وجوبہ، امارہ جس چیز کے واجب ہونے پر قائم ہے اس کا اتیان واجب نہیں ہوتا، کیونکہ حکم واقعی ہے ہی انشاء کے مرحلے میں. حکم انشاء کا امتثال واجب نہیں ہوتا چاہے امارہ اس کے وجوب ہونے پر کیا ہے قائم کیوں نہ ہو. ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیہ، یہ ضرورت کس کی دلیل ہے؟ عدم لزوم کی تعلیل ہے یہ عدم لزوم الاتیان. کیوں عدم لزوم الاتیان کریں؟ اس وجہ کہ یہ بدیہی بات ہے کہ عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیہ، احکام انشاء کا امتثال ضروری نہیں ہے. ما لم تصر فعلیتا ولم تبلغ مرتبۃ البعث والزجر، جب تک احکام فعلیت کے مرحلے تک نہ پہنچیں اور کیا ہے بعث و زجر کے مرحلے تک نہ پہنچیں. یہ ولم تبلغ مرتبۃ البعث والزجر یہ عطف تفسیری ہے ما لم تصر فعلیتا، یعنی ان میں سے فقط ما لم تصر فعلیتا ہو یہ کافی ہے. یہ ولم تبلغ مرتبۃ البعث والزجر وہی ما لم تصر فعلیتا کی تفسیر ہے. یعنی حکم انشائی کا امتثال ضروری نہیں ہوتا جب تک کیا ہے فعلیت اور مرحلے بعث و زجر تک نہ پہنچے. ولزوم الاتیان بھی واو حالیہ ہے، در حالانکہ لزوم الاتیان بھی بما قامت علیہ الامارہ مما لا یحتاج الی مزید بیان او اقامت برہان. امارہ کے مطابق عمل کرنا یہ ایسا مطلب ہے کہ جس پر کسی برہان کے قائم کرنے کی بیان اضافی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ جس حکم پر امارہ قائم ہو وہ واجب العمل ہے. آپ کے اگر نظریے کو ہم مانیں تو اس کے مطابق کیا ہے ضروری آتا ہے کہ اس کے مطابق امتثال ضروری نہ ہو. ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاق حاصل ہے کس سے کہ ہمارا کے مطابق کیا ہے عمل کرنا ضروری ہے. بن نتیجہ اس سے ہم کشف کرتے ہیں کہ حکم مرحلۃ الانشاء میں نہیں ہے بلکہ جواب درس وہی جواب جو ہم نے ذکر کیا کہ حکم واقعی مرحلے فعلیت میں ہے، منتہا وہ فعلیت تعلیقی ہے، ظاہری کی تنجیزی ہے. اس وجہ سے ہم کیا ہے اصالت طہارت اور اصالت الحلت کو کیا ہے اس کے اوپر مقدم کیا ہے. نہ کہ ایسا ہے کہ حکم واقعی اصل مرحلے کیا ہے فعلیت میں اصلا نہیں ہے بلکہ مرحلہ انشاء و اقتضاء میں، تاکہ یہ اشکال لازم آئے کہ اگر مرحلہ انشاء میں تو اس کا امتثال ضروری نہ ہو. یہاں پہ یہ جو انہوں نے تارتن والا اشکال کیا کہ اگر ہم جناب انصاری کی بات کو مانیں تو اس کا یہ لازمہ نکلے گا کہ ہمارا جو ہوتا ہے ہمارا اس پہ عمل کرنا واجب نہیں ہوگا. خوب جبکہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جو حکم واقعی ہے وہ مرحلہ انشاء میں ہے، جبکہ ہمارا جس پہ قائم ہوگا تو وہ مرحلہ فعلی ہوگا نا، واجب ہونا چاہیے نا. یہ اشکال کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اس صورت میں اس مبنا کے مطابق ہے ہمارا کیا ہو طریق الواقع ہونا. جب ہمارا طریق واقع ہو تو حکم واقعی کو بیان کرتی ہیں، یعنی کاشف ہوتی ہے حکم واقعی سے. مفروض یہ ہے کہ ہمارا جو قائم ہے وہ کس پر قائم ہے؟
हुक्म वाक़ई तरीके कशफ करने के लिए। अभी फ़र्ज़ करते हुक्म वाक़ई मरहले क्या है इंशा में, जब वो मरहले इंशा में तो वाजिब ही नहीं है, इसका मतलब ये वहाँ तक पहुँचाई, वो असल वाजिब नहीं है तो इसके मुताबिक अमल भी क्या है वाजिब नहीं होना चाहिए। खारिज में हम देख रहे हैं कि हमारा के मुताबिक अमल करना ज़रूरी है, सबका इत्तेफाक है इस बात पे। इससे पता चलता है कि वो मरहले इंशा में नहीं है। ये जो आपने बात कही है कि हुक्म वाक़ई मरहले इंशा में, ये दुरुस्त नहीं है, मरहले फ़ेलियत में है, मुंतहा वो फ़ेलियत तालीकी है जब तक इल्म उसको हासिल आपको न हो। वाज़ेह इंशाअल्लाह ताला। ला युक़ाल फ़इन्नहु युक़ाल इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व सह्बिहि।